Leave applications. Minister for Parliamentary Affairs, جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. اسپیکر صاحب جوائنٹ سیشن بھی ہے اور تھوڑا لیٹ شروع ہوئے ہے 4 بجے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کوشچن آر سسپینڈ کر کے بزنس لیا جائے اور موشن موو کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وقت پہ سیشن ہم شروع کر سکیں جوائنٹ سیشن. جی آپ نے ڈیوائڈ کے دوسری طرف اپوزیشن سے بات ہوگی؟ اپوزیشن سے مشاورت کی ہے. جی موو کریں پلیز. موشن آئی وش ٹو موو. جناب آنریبل پرائم منسٹر صاحب. مہربانی، بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں محترم جناب راجہ ریاض صاحب، جن کو اپوزیشن بینچز نے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا ہے، میں آپ کی اجازت سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بطور اپوزیشن لیڈر ان کی ذمہ داریاں ان کو نبھانے کے لیے حکومت اور میں خود ہر لحاظ سے ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے تاکہ وہ اور ان کے ممبرز یہاں پر نہ صرف کھل کر اظہار خیال کر سکیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ماضی کی بری روایت کو ہم دفن کریں گے. جب بھی وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آئیں گے ہم ان کی بات کو نہ صرف سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہوگا عمل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جناب مرتضیٰ جاوید عباس، لیڈر آف دی اپوزیشن. شکریہ. میں وزیر اعظم صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر اپنا ایک مثبت رول ادا کریں، اور جو کوئی ہمیں خامی نظر آئے گی وہ یہاں پہ ہاؤس کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو جہاں بھی کوئی ہماری ضرورت پڑے، جہاں کسی چیز کی نشاندہی کی ضرورت پڑے تو وہ ہم نشاندہی ضرور کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک مثبت رول ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت یہ اسمبلی اپنا ٹینیور مکمل کرے اور وقت پر الیکشن ہو. ہم کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سازش کر کے یا کسی فتنے کے ذریعے الیکشن جو ایک ٹینیور ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. ہماری طرف سے یہ بھرپور رول ادا کیا جائے گا کہ الیکشن وقت پہ ہوں، تاکہ اس ملک میں جو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 الیکشن وقت پہ ہوئے ہیں اور یہ الیکشن بھی انشاءاللہ وقت پہ ہو، اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا. بہت شکریہ. جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question hour for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstarred. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Leave applications. Mr. Sikandar Ali Rahupoto has requested for the grant of leave from 9th to 11th May 2022. Is leave granted? Granted. Rana Mubashir Iqbal has requested for the grant of leave for 23rd and 24th May 2022. Is leave granted? Granted. Rao Muhammad Ajmal Khan has requested for the grant of leave for 23rd and 24th May 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave from 23rd
to 26th May 2022 is leave granted? Granted. Chaudhry Muhammad Ashraf has requested for the grant of leave from 16 to 25th May 2022 is leave granted? Granted. Malik Suhail Khan has requested for the grant of leave from 24 to 26th May 2022 is leave granted? Granted. Next. Item number 3, calling attention notice. Muhtarama Alia Kamran to move item number 3, calling attention of the Minister Interior. جی شکریہ. جی میں وزیر برائے داخلہ کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو سی ڈی اے کی جانب سے سیکٹر G6 اور F6 اسلام آباد میں سرکاری رہائش گاہوں کی مرمت نہ کرنے سے متعلق ہے. منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے سر گزارش جناب یہ ہے عبد الرحمان کانجو صاحب. سر اس میں گزارش یہ ہے میک اے کہ بریف اسٹیٹمنٹ پلیز. سر گزارش اس میں یہ ہے کہ سر ہماری 261 ملین ہے اس میں سالانہ گرانٹ, اور آج میں حیران ہوا ہوں کہ اس میں سر 15,000 گھروں کی مینٹیننس ہے, 7 ABCD سے لے کر کے بلاک تک کی مینٹیننس ہے سر, فیصل مسجد ضیاء مسجد کی MNAs ہاسٹل کی مینٹیننس 261 ملین ہے سر. تو یہ 50 سال پرانے گھر ہیں سر, اور جتنا بھی ان کو ہم ان کی جب تک مفصل رینوویشن کا پروگرام نہیں بنائیں گے تو ان کے اوپر ہمارا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے, اور تقریباً 1-1.5 روپیہ پر اسکوائر فٹ سر پر منتھ اس کی مینٹیننس کا بنتا ہے. تو اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرتے ہیں سر, اور فائنانس سے بات کر کے اس کو بڑھانے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے, اور ورنہ یہ جو ہے کسی بھی وقت نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. ان کی ریزرویشن بالکل ٹھیک ہے سر, سخت ضرورت ہے مینٹیننس کی. ہے وہ اس وقت ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر جو بوجھ بن گیا ہوا ہے. سی ڈی اے کے ملازمین عوام کی رہائشیں ہیں, ان کی تزئین اور مرمت. تزئین تو خیر کیا ہونی ہے, مرمت بھی نہیں ہوتی, اور انہوں نے خود اس چیز کو مانا بھی ہے کہ ان کی مرمت نہیں ہوتی, اور اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے یا پھر کسی کو ضرورت ہے تو یہ کام کر دیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ اپنے من پسند جو رہائشی ہیں ان کے گھروں کی مرمتیں کی جاتی ہیں, اور یہ جو رہائشی علاقہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہ بہت پرانے گھر ہیں یہاں پر, اور انتہائی حالت جو ہے ان کی خراب ہے. تو جب سرکاری ملازمین جن کو اس طرح سے اپنی رہائش کے معاملات میں ڈسٹرب ہوں گے تو وہ اپنے محکمہ جات میں اس طرح کی کارکردگی اور پرفارمنس نہیں دکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے, اور اس کے اوپر بار بار توجہ دلائی جا چکی ہوئی ہے, لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات کہ اس کے اوپر نہ تو آج تک توجہ, اور جو ابھی بھی مخصوص ان علاقوں کا سامنے لا کے توجہ دلائی گئی ہے, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان علاقوں کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر نہ تو ابھی تک انہوں نے کوئی پالیسی وضع کی ہے, نہ وہاں پر ابھی کوئی مرمتوں کا کام شروع ہوا ہے. تو مہربانی کر کے یا تو اس معاملے کو کمیٹی کے حوالے کریں یا پھر ہاؤس اس کے اوپر جو ہے نا سخت ایکشن لے. جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب. سر بالکل صحیح فرمایا آنریبل ممبر نے سر. گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو کام بہتر طور پہ نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ یہ فائنانس سے بات کرتے ہیں, اس کو انہانس کراتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے چیئرمین سی ڈی اے سے ایک علیحدہ میٹنگ بھی کر لیتے ہیں سر. شکریہ. ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو to ask one question. مسٹر اسپیکر, بہت شکریہ اسپیکر صاحب. مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں یہ سوال کر رہی ہوں, کیونکہ پاکستان جو ہے جس معاشی حالات سے گزر رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کو آٹا اور چینی اور کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہیں, وہاں پہ ہم لوگ گھروں کی مینٹیننس کہاں سے کر سکتے ہیں. اور سر پھر کل جو ایک تاریخ کا بدترین دن تھا جب اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کے اوپر عذاب عمرانی
کہ جو نازل ہوا ان کے گنڈوں نے جس طرح سے اسلام آباد کی خوبصورت شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی خوبصورت گلیاں آگ کا منظر پیش کر رہی تھیں، انہوں نے درختوں کو جلایا اور انہوں نے اسلام آباد کو جو ہے وہ ایک آگ کا جو ہے وہ گڑھ بنا دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب دوبارہ یہ ایک بوجھ بن گیا ہمارے معاشی بجٹ کے اوپر کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو مینٹین کریں گے. سر یقیناً سی ڈی اے کے جو گورنمنٹ کے ہاؤسز ہیں وہ مینٹیننس کے منتظر ہیں. میں صرف منسٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. جو ای کیٹیگری کے ہاؤسز ہیں ان کے لیے کیا کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ جو جن کی درخواست پہلے آئی ہے یا بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو مینٹین ہونے کی، تو کیا کوئی میکینزم ہے سی ڈی اے کے پاس کہ ان گھروں کو پہلے مینٹین کیا جائے؟ تھینک یو. جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب. اماؤنٹ اور جتنا بجٹ اس کے لیے رکھا گیا ہے سر، میرے خیال ہے پہلے یا بعد کا فرق نہیں پڑتا. اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو جو اماؤنٹ ہے اس کو انہانس کرانے کے لیے فائنانس کو، اور وہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بھی گھر وہیں پہ ہیں سر. گھروں کے علاوہ ہمارے یہ جتنا سیکریٹریٹ ہے سر سارا وہ اس کے انڈر مینٹیننس ہے. فیصل مسجد، ضیاء مسجد میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. اس میں مجھے اس ٹائم تک علم نہیں ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہے، لیکن اس کو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں گے کہ اس کا کوئی ایسا ہو کہ جن گھروں کو پہلے مینٹیننس کی ضرورت ہے اور وہ خطرناک حد تک جا رہے ہیں تو ان کو پریورٹی دینی چاہیے سر. اس کا میکینزم انشاءاللہ بناتے ہیں. جناب سید آغا رفیع اللہ صاحب ٹو آسک ون کوشچن. تھینک یو سر. سر میں اس میں افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر ملازم سے اس کی تنخواہ میں 4% کاٹا جاتا ہے اسی الاؤنس کے چکر میں کہ ان کی ہاؤس کی رینوویشن اور اس کے لیے. تو میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس مد میں کتنے پیسے ان ملازمین سے کاٹے جاتے ہیں، پھر کتنے پیسے سی ڈی اے کو دیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں یا وہ کون سے خوش نصیب لوگ اس اسکیل میں آتے ہیں جن کی رینوویشن کی جاتی ہے، کیونکہ حالات تو سب کے سامنے ہیں. تو فیگر کے ساتھ اور یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا پیسہ ان کے تنخواہوں سے کاٹا جاتا ہے، کتنا پیسہ یہ سی ڈی اے کو دے رہے ہیں، اور پھر کن لوگوں کی رینوویشن ہو رہی ہے، اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے مکانوں کی اور گھروں کی تزئین و آرائش ہوتی ہے. جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب. سر میں جناب اسپیکر میری گزارش یہ ہوگی کہ جن صاحبان نے توجہ دلا اور نوٹس دیا ہے، میں چیئرمین سی ڈی او کو بلا کے اور ہم ایک ان تینوں حضرات خواتین و حضرات کو بلا کے ایک اپنے پاس میٹنگ رکھ لیں گے اور اس میں اپنی ریزرویشن ان صاحبان کی جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے، اور ان کی جتنی کیوریز ہوں گی انشاءاللہ اس میٹنگ میں ان کو اور لوگوں کو جو وہاں پہ بستے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جس طرح منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ F6G6 میں بہت سا ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس بھی، پارلیمنٹ لاجز بھی، MNA ہاسٹل تمام، اور اس کے علاوہ یہ سرکاری جتنے رہائش گاہیں سب آتی، لیکن ان کے حالات دیکھ کے اگر کوئی آتا ہے ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں کس حالت سے رہ رہے ہیں، اتنی بدترین حالت ہے. پارلیمنٹ لاجز میں جو ڈائریکٹر ہیں وہ کال نہیں اٹینڈ کرتے ہیں، اسسٹنٹ جو ڈی ڈی ہیں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ حالت ہے کہ گھر میں آج تک لاجز کے اندر 2-3 سال ہو گئے ہیں، وائرنگ نہیں ہے، اگر جل گئی ہے تو اس کو کوئی بنانے نہیں آتا. تو وہ کن کے بنائے جا رہے ہیں، کس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، کتنا فنڈ آ رہا ہے. اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بھی جو گھر ہیں، جو کیا وہ لوگ ہیں جو منظور نظر ہوتے ہیں جن کے بن جاتے ہیں، اور جو صرف درخواست دیتے ہیں، اور اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا. جناب محترم عبد الرحمان خان کانجو صاحب. سر ان کی بات بالکل جائز ہے سر، یہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں سر، ان سب چیزوں کی مینٹیننس کے لیے 261 ملین ہے سر.
یہ تو اونٹ کے منہ میں، لیکن اگر یہ بھی صحیح سپینڈ ہوئے تو کچھ معاملات بہتر ہونے چاہیے، جو کہ میں بالکل اپنی آنریبل ممبر سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سر ہم تھوڑے دنوں میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کو بہتر کرتے ہیں تاکہ ہر ممبر کو مینٹیننس جو ہے وہ ضرور ملے، اور جتنے بھی لوگ اس میں آتے ہیں. لیکن پہلی ضرورت ہوگی فنڈ مزید لینے کی سر. تو انشاءاللہ جو اس کا فگر بھی پتہ کرتے ہیں کہ جو 4% کاٹا جاتا ہے اس میں یہ کیا کتنا جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں. تو کچھ ٹائم دیا جائے جس میں انشاءاللہ ان سب ممبران کی ریزرویشن کو ایڈریس کریں گے سر. Item number 4. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 4. شکریہ اسپیکر صاحب. I beg to move under Rule 288. I beg to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022. Well, this is a very important legislation. A bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 stands introduced. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ لا منسٹر صاحب اگر ہیں 1 سیکنڈ تو وہ آنریبل ممبران کو اس بل کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں، اس کے سیلینٹ فیچرز بتائیں، اس کی ایمینڈمنٹس کی کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ہاؤس کے سامنے رکھیں. شکریہ. ابھی آئے گی، اس پہ آپ کو دیں گے. That stage would come. Order in the house please, no cross talk. اور honorable ممبران اپنی اپنی سیٹس پہ تشریف رکھیں. بڑا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور لا منسٹر صاحب اس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. لا منسٹر صاحب. جی سر، بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے موقع فراہم کیا. واقعی سر اس بل کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے، الیکشن ایکٹ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، اور اس قانون کی قواعد و ضوابط کے ذریعے سے ہی ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حق رائے دہی کا استعمال کر کے آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے ایک پارلیمانی جمہوری نظام اس ملک کو دیتے ہیں. پچھلے دور سے مراد 2013 سے 2018 والی جو اسمبلی تھی، اس نے ایک ٹائم اولڈ جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا، اور انہوں نے جو 70 کی دہائی میں ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ بنایا گیا تھا 1976 کا، اس کو ریوائز کیا، اور وہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کیا. اسے ایک کمیٹی آف ہول نے ایک طرح سے تمام پارلیمانی جماعتیں جو کہ پارلیمان میں موجود تھی ان کو نمائندگی دی گئی، چاہے ان کے 1 ووٹ تھا یا ان کے 100 ووٹ تھے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، ایون شیخ رشید صاحب کی جماعت کی شاید نمائندگی 1 ووٹ سے تھی، وہ بھی اس میں موجود تھے. درجنوں میٹنگز کے بعد 2017 کا الیکشن ایکٹ دیا گیا، لیکن قانون جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. 2018 کے الیکشن میں کچھ کمیاں محسوس کی گئیں اور کچھ نئی سچویشن سے واسطہ پڑا، تو سوچ پیدا ہوئی کہ اس میں مزید ترامیم کر لی جائیں. لیکن جناب اسپیکر، اس سوچ کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کافی زیادہ ترامیم تجویز کر دی، جن میں کچھ کنٹروورشل امینڈمنٹ تھی. کنٹروورشل اس طرح سے کہ اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا موقف بڑا واضح تھا. آپ سب نے سنا اور اس کی گونج بھی سنائی دی گئی کہ الیکشن ریفارمز کی آڑ میں الیکٹرانک مشین جو ہے ووٹنگ کی EVMs، ان کو متعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی،
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ درجنوں اعتراضات لکھ کے لگائے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے. جناب اسپیکر, جس ملک میں اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنے کے لیے, اور میری بہن محترمہ شازیہ مری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ کو آج کل لک آفٹر کر رہی ہیں, وہ غریب لوگ جنہیں 4 یا 6 ہزار روپیہ ماہانہ ملتا ہے, اگر وہ اے ٹی ایم یوز کرنے کے لیے کسی شخص کو 300 روپیہ یا 400 روپیہ دیتے ہیں کہ مجھے 5000 نکلوا دو, تو یہ ایک شفٹ میں یا ایک گو میں کہنا کہ پورے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ رائج کر دی جائے, وہ عقل سے بھی بالے ہے, اور اس کے لیے جو لوجسٹکس درکار تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھے. قومی اسمبلی میں بلڈوز کر دیا گیا اس بل کو, 23 بلوں کے درمیان میں رکھ کے اسے پاس کروایا گیا. اس وقت کی اپوزیشن نے بہت شور کیا, لیکن معمولی فرق سے یہ بل پاس کر کے سینٹ کو بھجوا دیا گیا. سینٹ میں یہ بل کمیٹی کے سپرد کیا گیا, اور پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرز, جس کو سینیٹر تاج حیدر صاحب نے ہیڈ کیا, اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک صاحب, سینیٹر رضا ربانی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی اس خاکسار نے کی, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب تھے, جناب اعظم سواتی صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے تھے, محترمہ سبینہ زہری صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا. کافی لیگل مائنڈ کے لوگ, جناب کامران مرتضیٰ صاحب تھے جے او ای ایف سے. سر, ہم نے اس میں بھی کوئی 1.5 درجن کے قریب میٹنگز کی. الیکشن کمیشن کا موقف لیا گیا, فیفن کو بلایا گیا, کیونکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اگر کوئی ایکسپرٹس کی اوپینین چاہیں. پل ڈیٹ, جس کی بڑی خدمات ہیں پارلیمانی جمہوریت کے لیے پاکستان میں, ان کے نمائندگان کو سنا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ کے اوپر ایک مفصل ججمنٹ جاری کی تھی 2018 میں. اس میں انہوں نے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا تھا حکومت پاکستان کو, اور ایک اسپینش فرم کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے لیے. اس کنسلٹنٹ فرم کی رپورٹ, جسے انڈر کارپٹ رکھا گیا, وہ نکلوائی گئی, اور اس سے بھی ان کی بھی رائے لی گئی, اور جن جن ملکوں میں یہ نظام رائج ہیں ان سے بھی اوپینین لی گئی. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فی الحال اتنے بڑے سکیل پہ یہ ممکن نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جب تک پائلٹ پروجیکٹس نہ کر لیں کچھ ضمنی الیکشنز میں اور کچھ شہری حلقوں میں جہاں پہ تعلیم کا تناسب بہتر ہے, تب تک یہ رسک نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ پورے ملک کا یکدم الیکشن کروانا یہ ممکن نہیں ہے, اور اس پہ ارب روپے کا خرچہ بھی ہے. ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ درکار تھی جنہوں نے یہ استعمال کروانی تھی, اور سیکریسی کے حوالے سے بھی پرابلمز آ رہی تھی. اس حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ دونوں پروویژنز جو ہیں یہ فی الحال قانون کا حصہ نہ بنائی جائیں, اور جو دیگر بل تھا جو کہ آج ایوان کے سامنے نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا
صلی اللہ. Item number 5. سر بڑی مختصر بات کرتے ہوئے جی. سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان ساری سفارشات کی روشنی میں کثرت رائے سے، بلکہ ایک ٹائم پہ تو متفقہ رائے تھی، لیکن پھر جو حکومتی اراکین تھے انہیں کچھ انسٹرکشنز آئیں اور انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ مشکل ہے، کثرت رائے سے یہ جو 2 پروویژنز تھی، اور جو تیسرا آج مجھے ابھی پتا چلا ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی ہے، وہ اوتھ کے حوالے سے ہے کہ ممبرز نے کہا اوتھ لینا اور یہ نہیں، سر انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے بعد وہ رپورٹ سر انڈر دا کارپٹ رہی، اسے لے نہیں کیا گیا، سینٹ میں بل پیش نہیں ہوا، 90 روز کا وقت گزارا گیا، اور جب وہ لیپس ہونے کے بعد اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں لایا گیا. جوائنٹ سیٹنگ میں آپ سب موجود تھے. اگین سر اس سارے اعتراضات کے باوجود بغیر بحث مباحثہ کروائے گئے، اور بغیر ان اعتراضات جو کہ نہ صرف اراکین پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے اور پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں نے ماسوائے حکومتی پارٹی کے انہوں نے اٹھائے گئے، سر ان کو پس پش ڈالتے ہوئے انتہائی ہیسٹ میں، اور میں کہوں گا رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے اسے منظور کیا گیا. اس حوالے سے جب پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ بلز رکھے گئے، کیونکہ اس عرصے کے دوران جناب اسپیکر جو معاملات ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب اس اسمبلی کو کچھ آئین شکنوں نے تحلیل کر دیا تو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس کے ذریعے اپنے پاس لیا. وہاں پہ بھی انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ آیا الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں، اور ارلی الیکشن سے کوئی سیاسی بحران کے اگر معاملات ہیں تو نکلا جا سکتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتخابات کم از کم 7 مہینے کروانا ممکن نہیں ہے. اسی تناظر میں الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیمانی امور کو بھی لکھ رکھا تھا کہ یہ 2 معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو 218 کا مینڈیٹ ہے آئین کا، جس میں الیکشن کمیشن کو ایک آزاد خود مختار ادارہ بنا کے ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ ملک میں غیر جانبدارانہ آزاد اور شفاف انتخابات کرائیں. الیکشن کمیشن کی نظر میں بھی یہ دونوں جو پروویژنز ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہیں موجودہ شکل میں، اس لیے جو پریویس لا تھا اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جہاں مناسب سمجھے جدید آلات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی، یہاں پہ جناب اسپیکر میں ایک بات کرتا چلوں کہ آج کا حکومتی اتحاد جو ہے ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، ساری جماعتوں کی کابینہ میں نمائندگی ہے، اسے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا. ایک سب کمیٹی بنائی گئی، اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی، وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہبازشریف صاحب کی بھی بڑی واضح ہدایات ہیں. تو یہ ایک کنسنسس سٹیٹمنٹ ہے جو میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ دے رہا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ شاید ان سے ووٹ کا حق لیا جا رہا ہے، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہوگی. سمندر پار پاکستانی بہنیں اور بھائی اس ملک کا اثاثہ ہیں، اس ملک کی معیشت چلانے میں، اس ملک کی کاروبار زندگی میں ان کا ایک مناسب حصہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ رہے گا. سمندر پار پاکستانیوں کا رائٹ آف ووٹ نہ لیا گیا، نہ لیا جا رہا ہے، نہ لیا جائے گا. یہ جو لا ہے یہ صرف اور صرف طریقہ کار وضع کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کو آئین پاکستان کہتا ہے، کہ آپ نے وضع کرنی ہے بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے الیکشن انشور ہو، کہ الیکشن خریدا نہ جا سکے، الیکشن چرایا نہ جا سکے، اور الیکشن کو ان کے بقول پنچر نہ لگ سکے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ایوان اگر یہ بل منظور کرتا ہے تو جو 2017 کا قانون تھا جس پہ 100% اگریمنٹ تھا بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دیگر اس وقت کے جو ساتھی جماعتیں تھیں، اس قانون کو بحال کرنے کی سفارش کی ہے کابینہ نے اور حکومت نے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ای وی ایم مشینز کے بارے میں بھی یہ عرض کروں گا کہ ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں سسٹم میں امپروومنٹ آئے، لیکن سر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. جب آر ٹی ایس بیٹھ سکتا ہے اور جب وہ ریزلٹس جو ہیں وہ دھوئیں اور دھند میں غائب ہو سکتے ہیں، اور جب پورا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اب نتائج کس طرح سے آنے، اور ٹی وی سکرینز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بلینک ہو جاتی ہیں،
اور پھر اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ فلاں جماعت اتنے لے گئی اور فلاں کو صرف یہ ملا. میرے خیال میں الیکشن کمیشن حق بجانب ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے الیکشن کو اس طریقے سے کرائے جس طریقے سے ان کی دانست میں الیکشن شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ اور آزاد ہوتا ہوا نظر آئے. تو یہ دو ترامیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان درجنوں سفارشات اور نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جو مینڈیٹ اس ایوان نے 100% اکثریت رائے یعنی متفقہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا تھا وہی قانون بحال کیا جائے. اس عرصے میں ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیا جناب اسپیکر آپ نے مزید امپروو کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان کے انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکے. اس میں سر وہ کمیٹی کام کر کے مزید سفارشات بھی لائے گی. ایک جامع پیکج جو ہے سر وہ بھی بہت جلد اس ایوان کے سامنے رکھا جائے گا جس میں جو باقی کچھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ ووٹروں کی تخصیص کے حوالے سے کچھ اور معاملات ہیں جو پولنگ کے نظام کو شفاف بناتے ہیں وہ جناب کے سامنے لایا جائے گا. تو یہ مختصر اغراض و مقاصد سے میں پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے حکومت کو یہ موقع فراہم کیا کہ جو تجاویز ہیں وہ ایوان کے سامنے رکھی جا سکے. بہت شکریہ. Thank you, Law Minister. Item number 5. ابھی دے رہے ہیں آپ کو موقع اس پہ. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 5. شکریہ جناب اسپیکر. I beg to move under Rule 88 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Election Amendment Bill 2022. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Election Amendment Bill 2022. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 6. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 6. شکریہ اسپیکر صاحب. I beg to move that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Yes, Janab Ghaus Bakhsh Maher Sahab. My learned friend Law Minister has explained it very clearly the things, but he have also expressed that before this bill was being passed, all the stakeholders, all the person concerned, all the people who knew the matter, they all were consulted, and this bill was passed here by a majority vote. ابھی ہم اس چیز کو پھر چینج کر کے نیا بل لائیں کیونکہ اپوزیشن نے اس وقت اس کو اپوز کیا تھا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور مشین جو ای وی ایمز ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ ہیں. لیٹ اس ٹرائی ایٹ سم پلیسز. اگر ہم سارے پر نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم کہیں دیکھیں کہ آگے ہمارے یہ ٹھیک کیسے کام دیتی ہیں, آگے پھر ان کو چلائیں نہ چلائیں, لیکن ہمیں کسی علاقوں میں شہری علاقوں میں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا. یہ میری گزارش ہے. Thank you. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب بھی موجود ہیں اور یہ جو بل لایا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی پچھلی حکومت میں جب انہوں نے یہ بل لایا تھا, اور اس میں جو شقیں شامل کی گئی تھی اس میں ہم نے ترمیمات بھی دیے تھے. اور میں چونکہ پارلیمانی افیئر کا ممبر بھی ہوں, میں سارے پروسیجر سے میں گزر چکا ہوں. پچھلے دنوں بھی میں نے یہ درخواست کی تھی جناب اسپیکر کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ صرف
حکمران پارٹی یا اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں جتنے بھی پارٹیاں پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں ان پارٹیوں کا مسئلہ ہے۔ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ اس میں ترامیم کرتے ہیں لیکن ان تمام پارٹیوں سے رائے لی جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے۔ ہم پچھلی حکومت کے بارے میں بھی ہمارا یہ تھا کہ ایک بندے کو جب وہ خود اپنے موت آپ 2023 میں مر رہا ہے تو آپ ان کو سیاسی شہید کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ جس بندے کو 2023 میں اپنی موت آپ مرنا تھا آج وہ سیاسی شہید ہے، اور سیاسی شہید بن کر وہ پوری دنیا میں جو پورے پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد جس حالت سے گزر رہا ہے اور یہاں کے مکین جس حالت سے گزر رہے ہیں اور ہم ایم این ایز اپنے لاجت سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، میرے کہنے کا اب بھی مقصد یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم اس ادارے کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا بالکل یہ آپ کے ساتھ 100% ہم کی الیکشن کرنے والے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے۔ ہم امیدوار ہوں گے، آپ امیدوار ہوں گے، تمام پارٹیوں کے جو ورکر ہیں وہ امیدوار اس وقت ہوں گے، لیکن کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے بھی جو اس بل میں خامیاں ہیں وہ ان سے بھی رائے لی جائے اور دوبارہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے، اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو یہاں بلایا جائے، کیونکہ اس تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق بنتا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے رائے لینے کے بعد ایک حتمی نتیجے پر پہنچ کر اگر اتفاق رائے سے یہاں یہ بل آ جائے تو میرے خیال میں یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی اور پورے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دو وہ لائے گئے ہیں اس میں تو ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح ترامیم میں جو پچھلی حکومت نے کی ہے اس میں بہت سارے دفعات ایسے ہیں جس کو حذف کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، اور ان کا ذکر آنا چاہیے تھا اور ان اختیارات کو بحال رکھنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کو مزید با اختیار بنا کر اگر یہ بل لاتے تو ہم بالکل 100% اس کی حمایت کرتے اور حمایت کرتے آپ دکھائی دیتے۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل پرسوں انہوں نے اجلاس بلایا، 1-2 اجلاسیں کی، اور میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، کم از کم پارلیمانی افیر کا میں ممبر بھی ہوں، لیکن مجھے اس میں نہیں بلایا گیا، اس طرح دیگر ساتھیوں کو نہیں بلایا گیا، غوث صاحب کو بھی نہیں بلایا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے ہوں، لیکن ہمیں نہیں بلایا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس وقت آپ چھوڑیں اور اس کو ایک میٹنگ اور کر لیں، اگر ممکن ہو سکے تو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں جو انتخابی میدان میں وہ پارٹیاں اترتی ہیں ان کے سربراہوں کو بلا لیں، اس بل میں مزید نکھار پیدا کر کے، اس کو مزید خوشنما بنا کے، اس کو مزید عملی جامہ پہنا کے اگر یہاں ہم پیش کریں تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، حکومت کے لیے سودمند فائد ہوگا۔ جناب محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، بڑا اہم بل ہے، اور اس وقت یہ جو ترامیم آئی تھی اس میں پچھلے دور حکومت میں وہ بہت جلدی میں پاس کی گئی تھی۔ جیسے چترالی صاحب نے کہا کہ اس میں جلدی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس میں الیکشن کمیشن کو جیسے اب یہ ترمیم آئی ہے کہ ایز اے پیلٹ پروجیکٹ کچھ بائی الیکشنز میں اس سسٹم کو، مینول کو اور ای وی ایم کو سائیڈ بائی سائیڈ چیک کرنا چاہیے اور اس کے ریزلٹس کو چیک کرنا چاہیے۔ جب الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو اس پہ پھر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس پہ ایک متفقہ قانون لے آئیں تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض احمد خان صاحب۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔
جناب اسپیکر میری عرض ہوگی اس میں کہ ابھی تک پاکستان میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مشینیں نہیں چل سکتی عملی طور پہ. اور یہ جو یہاں پہ اس سے پہلے حکومت نے جلدی میں یہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے اس کو کرنا. اور اس میں جو ترمیم ملک کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، وہ ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلی حکومت میں چیف الیکشن کمشنر کو خود لگایا گیا. خود لگانے کے بعد ان پہ اتنے شدید اعتراضات کیے جا رہے ہیں جو کہ باعث شرم ہے. تو ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو سہولت ہو، جس سے لوگ آرام سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنے میں اور رزلٹ بنانے میں اور رزلٹ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو سکے. یہ جو چیز ہے یہ سب سے ضروری ہے اور اس پر میرا خیال ہے پورا فوکس کرنا چاہیے. شکریہ. جناب انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب. بہت شکریہ. میں سے بھی عرض اس وقت کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سر سب چیزوں کے بعد میں بولنا چاہیے تھا، اور کیونکہ ابھی بہت سارے ممبرز بولنا چاہ رہے تھے اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں اپنا ایسا انپٹ دے تاکہ اس کی افادیت اور کے حوالے سے کبھی شکوک و شبہات نہ ہو. سر ایک مضبوط الیکشن کمیشن اور ایک منصفانہ ایکٹ کی بڑے پاکستان میں ضرورت رہی ہے. جب بھی کوئی ہارتا ہے وہ الزامات لگاتا ہے اور جیتنے والے کی جیت پہ سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. خود ہم تو سر اس چیز کے بڑے وکٹمز رہے ہیں کہ متحدہ حکومت پاکستان کے اپنے حلقوں میں جس طرح 2018 کے الیکشن میں 14 سیٹیں کراچی سے نیشنل اسمبلی کی اور 22 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی سر، اور ان لوگوں نے جیتی جنہوں نے 2016 میں ہونے والے ایک بائی الیکشن میں جو قومی اسمبلی کا بائی الیکشن ہوا تھا، وہ متحدہ کے امیدوار نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور ان کے پیچھے جو تھے ہارنے والے ان کے چند ہزار ووٹ تھے. اتنے واضح ڈیفرنس کے بعد 2 سال میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سیٹیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر وہ لوگ جیت جاتے ہیں. اور جب یہ آرڈیننس لایا جا رہا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ چاہے ای وی ایم مشین ہو یا آپ کوئی اور بھی ترامیم کر رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو ویٹ کر لیں. ہمارے یہاں ابھی بھی اتنا سسٹم مضبوط نہیں ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے الیکٹرانک مشینوں کو جگہ جگہ پاکستان میں جہاں پہ ہمارے ہزاروں پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں وہاں تک پہنچا سکیں یا ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو صحیح ترامیم لائی گئی ہیں، یہ ضروری بھی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آنا بھی چاہیے تھا. لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں، ہمارے فاضل ممبر نے کہا کہ اس میں وہ پارٹی جو ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں حال میں جو اسمبلی فلور پہ موجود ہیں ان سے بھی، اور جن کی نمائندگی کسی وجہ سے نہیں ہے، اگر ان کی رائے بھی لے لی جائے کیونکہ الیکشن سب لوگ لڑتے ہیں تو اس کی افادیت بھی بڑھ جائے گی اور اس کی کلیئرٹی بھی اچھی ہو جائے گی. ہمارے وزیر قانون نے صحیح کہا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا وہ تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پہ پاس کیا تھا، اس کو دوبارہ اگر لا رہے ہیں تو ہم سر اس کی سپورٹ کرتے ہیں. سردار ریاض محمد مزاری صاحب. سردار جی سر. شکریہ اسپیکر صاحب. میں بھی ذرا اسی ووٹنگ کے سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. میں نے بڑے غور سے سنا، ہمارے وزیر قانون صاحب نے بھی بات کی، مار صاحب نے بھی بات کی اس پہ. یہ پچھلی دفعہ جب ہم اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی جلدی میں انہوں نے بل منظور کروایا یا قانون پاس کیا. انفیکٹ انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں. جیسے وہ سسٹم ہے آج کل، سسٹم یہی ہے کہ جو لیڈر اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو، وہ کسی ممبر سے پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے وہ چلا دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے بل اور قانون بنوا لیتے ہیں. تو ہمارے سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ بھی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور نہ ہمیں بتایا گیا تھا. دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر کوئی آگے جا رہا ہے. اگر مشین میں کوئی خوبی ہے
تو وائی ناٹ وی گیو اے ٹرائی. یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں, لیکن کوئی ایسا مخصوص حلقہ جس کے اوپر اپوزیشن والے بھی اور حکومتی بھی ارکان اس پہ متفق ہو جائیں, تو ایک حلقے میں یا کسی بی ڈی الیکشن میں اس کو آزمایا جائے. اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر لیٹس گو فار اٹ. اگر نہیں, اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو پھر بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا اس کو رد کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتنی جلدی میں نہ کیا جائے, پوچھ کے اگر ممکن ہو سکے سب کے مشورے کے ساتھ. اور ہمیں چاہیے کہ مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, اگر اس پہ اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں تو بہتر ہوگا. مہربانی. محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج دو اہم جو قانون یہاں پر امینڈمنٹس کے لیے امینڈمنٹس جن کے اوپر لائی جا رہی ہیں, اور آنریبل لا منسٹر نے اس پر مفصل جو ایکسپلینیشن ہے اور بڑی سادہ زبان میں دی ہے, جس کے ہم شکر گزار ہیں. اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس میں شریک کرنا اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ سامنے آنا چاہیے, اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے آنریبل ممبرز یا حکومتی سائٹ پر جو آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں, اس پر کوئی بھی جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اور یہی بات جو ہے کابینہ کے اجلاس میں بھی ہوئی تھی, اور اس پر قانون سے جو منسٹر ہیں وزیر قانون, انہوں نے بھی اس پر اپنا انپٹ دیا تھا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس حوالے سے ان کا انپٹ ضرور لیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے اور جو ان کے کنسرنز ان کے پاس آئے ہیں, تو وہ مزید وضاحت اس پر کر سکتے ہیں, چونکہ وہ کیبنٹ کمیٹی اس لیجسلیشن کے حوالے سے جو بنی ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. ایک بات یہ سر, پاکستان کا جو آئین ہے اس کا پارٹ 8 ہے الیکشنز کا, اور اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا واضح رول ہے پاکستان کے اندر الیکشنز کروانے کے حوالے سے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کے بھی یہ سنانا چاہوں گی کہ اس کے اندر الیکشن کمیشن کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ الیکشنز کا انعقاد ہے, جہاں لکھا ہے کہ ٹو انشور دی الیکشن از کنڈکٹڈ آنیسٹلی, justly, fairly and in accordance with law. تو یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں. یہ تین ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, اور انہوں نے اپنے اسی ذمہ داری کو دھیان میں رکھتے ہوئے پچھلی حکومت نے جب پروپوزلز دیے تھے کچھ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور کچھ چینجز کے حوالے سے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی 37 کنسرنز کا اظہار کیا تھا, جو پاکستان میں مختلف میڈیا چینلز اخبارات کے اندر ان کی تفصیلات آئی تھیں. اگر آج بھی ممبران وائی فائی کا استعمال کر کے اسے سرچ کر لیں گوگل پر, تو آپ کو وہ 37 اعتراضات ملیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر سر, آپ بھی الیکشن لڑتے ہیں, ہمیں بھی الیکشن لڑنے کی ذمہ داری جماعت نے سونپی. سر, جس طرح کی ٹرین, جس طرح کے علاقوں میں ہم کیمپین کر کے ووٹرز کو موبلائز کر الیکشن لڑ کر فاتح ہو کر یہاں آتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور حقائق ہیں. یہ جو آئیڈیل باتیں کرتے ہیں نا یہاں پر, وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے میدان میں ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے, خواتین ووٹرز کو ہمیں کیسے نکالنا پڑتا ہے. کئی مرد ووٹرز کو, وہ خاتون ہو یا مرد ہو, اس میں کوئی میں تفریق نہیں کر رہی,
کن پہاڑوں پر ہوتے ہیں, کن ریگستانی علاقوں میں ہوتے ہیں, جہاں روڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, گاڑی کون سی جاتی ہے. یہ گاڑیاں بھی نہیں جاتی ہیں جن گاڑیوں میں آپ شہروں میں چل رہے. حقائق بالکل الگ ہیں. اس لیے حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے. اور ہم سب آئیڈیل سچویشن چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ جی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی ہو. لیکن پاکستان کی جو حقیقت ہے, جو حقائق ہیں, ان کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. تو اس لیے سر آئیڈیلزم سے ہٹ کر پریکٹیکل بات کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کنسرنز تھے ان کو سامنے رکھیں, اور اگر ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دیں. ایک بات اور کروں گی سر جلدی سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ مجھے اچھا لگا کہ آنریبل لا منسٹر نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہمارے لیے بہت احترام جن کا ہے ہمیں, اور جن کا ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کی اکانومی میں, ان کو بھی ہمیں یقیناً اس اہمیت سے ہی دیکھنا چاہیے. اور نہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ دینے کا حق پہلے لیا گیا ہے نہ اب لیا جائے گا. یہ بڑا واضح سٹیٹمنٹ اس گورنمنٹ کا ہے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر قانون نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. سر ایک چیز جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کہوں گی کہ جی اکاؤنٹیبلٹی سے کسی نے انکار نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی ہو, اکراس بورڈ ہو, سب کی ہو, سلیکٹیو نہ ہو, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی جائے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر. چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ کھیلا گیا, اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں ہے پاکستان میں اس طریقے سے. اور یہ بات بہت بنیادی ہے. The crux of accountability is dependent upon the transparency of this process. اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے, قانون بھی اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. You cannot say کہ somebody is guilty unless the person is not proven guilty. تو یہ جو چیزیں اس میں خرابی تھی, اس میں امینڈمنٹ لانا آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے. یہ کسی پولیٹیشین کو فائدہ نہیں دے گی, پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرے گی. اور یہی وجہ ہے پچھلی حکومت میں بھی جو کابینہ میں وزیر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے بیکاز نیب کے قانون اس طریقے کے ہیں. تو نیب از فار اکاؤنٹیبلٹی آف پیپل, ناٹ فار وکٹمائزنگ پیپل. اور آج بھی ہیومن رائٹس وائلیشن نیب کی طرف سے جو ہوئی ہیں وہ آپ کو عام پاکستانی بتائے گا. کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی پگڑی اچھال رہا تھا نیب. سو نیب ہیز ٹو آلسو بی ریفارمڈ. نیب اپنی کام کرے لیکن اپنا کام بتائے بھی کہ اس نے کیا کیا ہے, نہ صرف اس کو وکٹمائزیشن کا ٹول نہیں ہونا چاہیے. دس واز مجھے پتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی بات کرنی ہے, تو بہت شکریہ. محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت حد تک شازیہ مری صاحبہ کی بات کو سپورٹ کرتی ہوں, اس لیے کہ ہم نے ہی لاسٹ گورنمنٹ میں قانون پاس کیا تھا اور 23-24 بلز آئے تھے. اس میں ہم نے کیونکہ پڑھنے کا موقع کسی کو ملتا نہیں ہے, بریفنگ ہوتی نہیں ہے, اور بس کہا جاتا ہے کہ نو یا یس کرنی ہے, تو اس لیے بہت سی چیزیں بے خبری میں بھی ممبران سے ہو گئی ہیں. پھر جا کر جب گھر بیٹھتے ہیں, جب پیپرز کھولتے ہیں تو پتہ پڑتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اس طرح کے بہت سے بلز ایسے ہیں جن پر یہ موجودہ گورنمنٹ توجہ دے سکتی ہے کہ وہ کم سے کم اپنی کثرت کی وجہ سے کوئی غلط چیز نہ ہو جائے. یقیناً الیکشنز میں کے اثرات میں ترمیم ہونی چاہیے, بہتری ہونی چاہیے. آپ سیاسی ورکر رہے ہیں, میں نے آپ کے ساتھ بہت سال سیاسی طور پر الیکشنز کو بھی ہم نے دیکھا ہے. شازیہ کی بات صحیح ہے کہ الیکشن صرف انگوٹھا لگانے کی بات نہیں کہ الیکٹرانک کوئی سسٹم ہو اس میں ہو جائے. آپ نے لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کے لیے الیکشن والے دن گھر سے باہر نکلنا ہے. جہاں لائٹ نہ ہو, جہاں اویئرنیس نہ ہو, جہاں آپ کا کوئی اپروچز نہ ہو کہ آپ وہاں بندے کو کوئی ایمرجنسی میں پہنچ سکیں, جہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز جو ہے وہ رات کو گم ہو جائیں, جہاں آپ کے صوبے تنظیموں میں جو ہے وہ بہت سے کلیش ہو جائیں, گن پوائنٹس پر ووٹ لیے جائیں,
وہاں پر بہتر ہے کہ ہم اچھی الیکشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں. پہلے تو الیکشن کمیشن کو کمپلیٹ کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز رہتے ہیں پاکستانی, اگر ان کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے تو اسے ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. اگر وہ پاکستانی ہے اور صرف پاکستانی نیشنلٹی ان کے پاس ہے تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن کسی اور ملک کا وہ شہری ہو اور ہمارے ملک میں آ کر وہ سلیکٹ کرے کہ یہ حکومت ہونی چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں یہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. بہت شکریہ. جناب محمد معین وٹو صاحب. جس طرح جناب لا منسٹر صاحب نے الیکشن امینڈمنٹس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا, تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ دور میں الیکشن لاز میں یا الیکشن پروسیجر میں بہتری کے لیے جو انہوں نے نام نہاد بہتری کے لیے امینڈمنٹس کی تھیں, حقیقت میں وہ میلا فائڈی تھی, اس میں الٹیریئر موٹیو تھا ان کا. اور جب کوئی بھی کسی بھی سسٹم میں جب بہتری کی جاتی ہے تو اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے, اور بہتری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو امپروو کیسے کیا جانا چاہیے. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دور میں نہ ہی تو تفصیل سے بحث ہوئی اس بات پہ, اور پھر خاص طور پہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اے رانگ شوڈ ناٹ بی ریکٹیفائڈ بائی اے رانگ, اور انہوں نے بہتری کے نام پہ اور ای وی ایم سسٹم کو اوورسیز پاکستانی کے بہانے سے جو انٹروڈیوس کروایا, وہ جناب اسپیکر ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں اتنا ابہام ہے, جس میں اتنی زیادہ گڑبڑ کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مشین جو ہے جس کو وہ ای وی ایم سسٹم کے ذریعے اگر استعمال کریں, وہ تو ایک کمانڈ ہے, جو اس کو کمانڈ دے دی جائے اس کے مطابق اس نے رزلٹ دینا ہے. اور میں پچھلے دنوں میں انڈین اسمبلی میں ایک ممبر صاحب جو تھے, وہ پارلیمانی جو ممبر تھے, وہ اسی سسٹم پہ اعتراض کر رہے تھے, اور انہوں نے اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ ای وی ایم سسٹم کی مشین کا وہ مظاہرہ کیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں دو جو میں ووٹ ہر پارٹی کو ڈال رہا ہوں, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور انہوں نے دو دفعہ سب پارٹیوں کو ووٹ ڈالے اور ایک پارٹی کو 10 ووٹ مل گئے. اس نے کہا کہ جی یہ ہے ای وی ایم سسٹم. اور یہی جناب اسپیکر میرا بھی اعتراض ہے کہ ای وی ایم سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو پہلے آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے, جو الیکشن کا پہلے طریقہ کار ہے, اس میں جو امپروومنٹ کی جا سکتی ہے, جو ووٹر کو میکسیمم سیکیورٹی دی جا سکتی ہے, جو بیلٹ پیپر کی سیکریسی میں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے, اس طرح کی جو تبدیلی آنی چاہیے, اس طرح کی امپروومنٹ تو آنی چاہیے. لیکن یہ ای وی ایم سسٹم جو ہے یہ انتہائی قابل اعتراض ہے, اور یہ سسٹم کسی طریقے میں پاکستان میں نہیں چل سکتا. اور پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی جب رزلٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کیے جا رہے تھے, تو وہ بھی ٹیلی فونیکلی سسٹم جو تھا وہ بھی سارے کا سارا جو وہ کولیپس ہو گیا تھا. اور یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا, بلکہ ایگزسٹنگ سسٹم کو الیکشن کمیشن کی مشاورت سے, اور جو جتنے ممبران ہیں یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کی تھینک یو, یو میڈ یور پوائنٹ. تھینک یو. جناب لا منسٹر صاحب, مختصر الفاظ میں ممبران کی کوئی بات تو سب نے اس کو. شکریہ. آج کیونکہ ایجنڈا ذرا لمبا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی سر جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اس میں ترامیم ہیں وہ, اور میں آج یہ بات بڑی خوشی سے کر رہا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ
لیجسلیٹرز نے اپنا جو آئینی حق ہے وہ ادا کیا ہے. آج نیب ترمیمی بل میں میرے خیال میں کوئی 24 یا 25 کے قریب جو ہیں وہ ترامیم جو ہیں وہ معزز اراکین نیشنل اسمبلی نے ڈالی ہیں, اور میں وہ سارا گو تھرو کر رہا تھا, جو کہ صحیح معنوں میں کہتا ہوں کہ قانون سازی کی یہ روح ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے. سر میں صرف اسے مختصراً سمیٹتے ہوئے جو باتیں کی گئیں بسات عزت, پہلے تو میں بات کروں گا چترالی صاحب کے حوالے سے. چترالی صاحب یہ صرف 2 ترامیم ہیں آج, اور میں ایک بات وضاحت سے کہہ دوں کہ جو باقی ایک بڑا پیکج دیا گیا تھا وہ بل پیش نہیں کیا گیا جوائنٹ سٹنگ میں, وہ لیپس کر گیا جی. لہٰذا اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے ان 2 ترامیم کے علاوہ یا 3 ترامیم جو آج آ رہی ہیں اس کے علاوہ وہ 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے جس پہ سب کا کنسنسس تھا, لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کو امپروو کرنے کے لیے عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جناب اسپیکر نے تمام جماعتوں کو لکھ کے کہا ہے کہ آپ اپنی نومینیشنز دیں. وہ کمیٹی تشکیل پا چکی ہے میرے خیال میں, ماسوائے ان لوگوں سے جو کہ پارلیمان سے بھاگے ہوئے ہیں اور شہر میں درختوں کو اور املاک کو اور گرین ایریاز کو اور بازاروں کو اور جنگلوں کو آگ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے. جن جماعتوں کا وجود پارلیمان میں ہے, ماسوائے پاکستان تحریک انصاف کے یا شیخ صاحب کی ایک جماعت ہے جو کہ انہی پہ مشتمل ہے, اس کے علاوہ تمام ممبران جو ہیں وہ چاہے سینٹ سے ہیں یا قومی اسمبلی سے اس میں ہیں, اس پہ سر وہ کام جاری ہے اور وہ بل آج زیر غور نہیں ہے. آج صرف یہ 2 چیزیں ہیں. جس طرح آخری بات کروں گا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہبازشریف صاحب کی اور سید خورشید شاہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیچھے مشاورت ہوئی, پھر باقی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا. یہ تجویز بھی ہے کہ ان کو ووٹ کے ساتھ ساتھ نمائندگی دی جائے تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں آئین میں مناسب ترمیم کر کے انہیں یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے زونز کی نمائندگی کریں, اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے کے آپ کا حصہ بنیں. اور وہ تجویز بھی سیریسلی زیر غور ہے, اور ہمیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو پارلیمانی امور کی وزارت ہے اور وزارت قانون اور اوورسیز پاکستانیز یہ مل بیٹھ کے اس پہ ایک پیکج تیار کر کے آپ کے سامنے لائیں. تو ان گزارشات کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک غیر متنازع قانون ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی سینٹ کے فلور پہ بھی اور اس کی اسپیشل کمیٹی میں. الیکشن کمیشن کو مضبوط کیجئے اگر آپ آزاد اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو اس استدعا کے ساتھ کہ یہ بل پاس کیا جائے. بہت شکریہ. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment for insertion of new clause 1A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja. So now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Speaker, I wish to move that in Election Amendment Bill 2022 as introduced in the National Assembly after Clause 1, the following new Clause 1A shall be inserted and remaining clauses shall be renumbered accordingly. Now, okay. آپ پورا پڑھ لیں اس کو, پوری amendment پڑھیں. The provision of Section 72A inserted under Section 2 of Elections Amendment Ordinance 2021, which stands omitted on the repeal of the said ordinance by virtue of proviso to subparagraph 1 of paragraph A of Clause 2 of Article 89 of the Constitution shall always be deemed to have been omitted and shall always be deemed to have no effect whatsoever at any point of time.
Now, I put the amendment as moved to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and newly inserted clause 1A stands part of the bill. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, clause 3 stand part of the bill. This is one. The question is that clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Item number 7. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 7. Shukriya, Speaker Sahab. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2022 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and motion is adopted, and consequently, the bill is passed. Item number 8. Senator E'azm Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 8. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے صرف 2 منٹ میں پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے یا ماضی قریب میں اگر جائیں تو اگر کسی ایک قانون نے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کیا ہے یا کوئی ایک قانون سب سے زیادہ مس یوز ہوا ہے یا کوئی ایک قانون جس کے بارے میں سب سے زیادہ سخت فیصلے آئے ہیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ سے، وہ ہے نیب کا قانون، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999، جو کہ اس وقت کے ایک آمر نے اپنے سیاسی مخالفین کو اور حکومتی ایسے افسران کو جو ان کی حکم عدولی کرے دیواروں میں چننے کے لیے بنایا۔ انفارچونیٹلی ٹائم ٹو ٹائم اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس میں کچھ مزید سختیاں ڈالی گئیں، اور پاکستان کی عدلیہ نے گاہے بگاہے اس بات کو پارلیمان کی طرف بھیجا، پارلیمان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ اس میں مناسب ترامیم کریں تاکہ اس میں ایسی پروویژنز جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے مناسب نہیں ہیں یا ایسی پروویژنز جو کسی فرد واحد کی اپنی مرضی یا ویمز اور وشز کے اوپر مس یوز ہو سکتی ہیں، آپ ان کی مناسب ترامیم کے ذریعے سے تصحیح کریں۔ گزشتہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی چلا رہی تھی، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ اس بات پہ یقین نہیں تھے رکھتے کہ قانون سازی ایوان میں ہونی چاہیے، انہوں نے بہت ساری ترامیم آرڈیننسز کے ذریعے سے کی، جو کہ ایک ایگزیکٹو اختیار ہے، اور پارلیمان کی موجودگی میں آرڈیننسز کے ذریعے قانون بدلنا کوئی خوبصورت جمہوری روایت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ لوگوں کی انپوٹ آتی ہے، نہ عوام کے منتخب نمائندوں کی وہ ذہنوں کی عکاس ہوتی ہے۔ 2 آرڈیننسز اوپر تلے جاری کیے گئے، جن میں سے ایک کے ذریعے جو چیئرمین نیب ہیں ان کے آفس کو جو کہ نان ایکسٹینڈیبل تھا، تاکہ وہ بالکل کسی لالچ میں آئے بغیر
بالکل غیر جانبدارانہ رول ادا کرے، ان کو ایک طرح سے آفس میں مزید رکھنے کے لیے کہ انہوں نے جو پرفارمنس پچھلے سالوں میں دی ہے اس کو وہ مزید 4 چاند لگائیں، وہ ترمیم ڈالی گئی۔ اسی طرح اور کچھ ترامیم دی گئی جو میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہ وہ تھی جن پہ عدالتوں میں بارہا کہا، اور پاکستان کے جو سول سرونٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک چلانے میں، حکومت چلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، ان کی طرف سے بارہا یہ مطالبہ آیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سول سرونٹس کو کس طرح کسی ایک شخص کے کہنے پہ پابند سلاسل کیا گیا، اختیارات کے ناجائز استعمال پہ جیلوں میں ڈالا گیا بغیر اس ثبوت کے کہ وہ رشوت ستانی میں ملوث تھے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ کے روزمرہ کے کام میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا جن کی ٹیبل کے آگے سے فائل ایک دفعہ گزری تھی۔ سیاست دانوں کو ان کی آواز، ان کے افکار کو، ان کی آواز کو، ان کے نظریات کو دبانے تبدیل کرنے کے لیے یہ قانون استعمال کیا گیا، اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ ریفرنس میں جس میں تمام 17 جج صاحبان براجمان تھے اور پاکستان بار کے تمام بڑے عہدیداران سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ نیب کا
قانون سیاسی مخالفوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ دھبے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ ان دھبوں کو دھویا جائے. آج جو بل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس بل میں مختلف اراکین اسمبلی نے محنت کر کے اپنی امینڈمنٹس بھی ڈالی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی ون آفٹر اندر. اور اس کا جو میں نے جائزہ لیا ان دنوں میں، ایک جو سیدھی سیدھی صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نئے کے قانون میں سرکاری ملازمین اگر مس یوز آف اتھارٹی، یا میں اسے کہوں گا کہ مسٹیکن یوز آف اتھارٹی کرتے تو انہیں نیا پابند سلاسل کر دیتا. ترمیم آئی ہے کہ جب تک رشوت کی، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شہادت نہیں ہوگی، مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر وڈ
not be an offense, اور یہ عدالت عظمیٰ کے کئی فیصلے ہیں جو کہ اس کے اوپر انہوں نے مقدمے بری کیے، لیکن سر اس کے لیے آپ کو 2 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے. کون لٹائے گا آپ کے وہ 2 سال جو آپ نے اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے دور گزارے، جب آپ کا روزگار بند رہا اور وہ جو دھبا لگا آپ کے ماتھے پہ، بریت کی خبر آپ کس کس کو دیں گے جب ٹی وی اخباروں میں چلا کہ آج فلاں افسر کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ انتہائی دیانتدار افسران کو، کیونکہ وہ مخالف سوچ رکھتے تھے، ان کی تابعداری نہیں تھے کرتے، انہیں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے تصویریں میڈیا کو جاری کی گئی. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ کوئی میڈیا کیمپین نہیں کرے گا نیب جب تک مقدمہ فائنل نہیں ہو جائے گا. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ آپ تب تک گرفتاری نہیں کریں گے جب تک یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ یہ بندہ ملک سے بھاگ نہیں رہا، یہ بندہ ایویڈنس خراب نہیں کر رہا، اور یہ بندہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. جو تفتیش جوائن کرے یہ ذمہ داری لے میں پیش ہو رہا ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، اس کی گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری نہ ہو. کیوں نہ ضمانت دی جائے؟ اگر دہشت گردی کے قانون میں ضمانت ہے، اگر قتل کے قانون میں ضمانت ہے، اگر
जनाब बिल जबर के कानून में जमानत है तो नैब कानून में जमानत अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कोई भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होगी, क्यों नहीं करप्शन पर क्रिमिनल मिनिस्टर शायद किसी हुक्मरान ने बनाया हो जो नेब के अफसरान ने बनाया होगा। तो नेब का चेयरमैन, जो नेब के चेयरमैन के बारे में भी ये कहूंगा कि ये वही चेयरमैन है, ये वही चेयरमैन है जब वकला मास चल रहा था, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए तहरीक चल रही थी और उन्होंने यू टर्न मार दिए और बताया गया कि मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट हम लोगों ने और पीपल्स पार्टी और तमाम जो इस वक्त कौमी हुकूमत मौजूद है वहां कामयाब हो गई, तो वापस जम मार के और सीरियल नंबर 1 पे आने की कोशिश। तो मेरा कहना है जनाब आला कि इसमें तरमीम तो जरूर होना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा बेल की ऑप्शन होने चाहिए। बेल अगर यूरोप को आप देख ले, अमेरिका का कवानीन को देख लो, वो पहले तफ्तीश होती है और सब ज्यादा मुल्जिम को बेल दी जाती है। बेल का मकसद ये नहीं होता है कि वो बरी हो गया, बेल का मकसद ये है कि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। तो मेरी गुजारिश है जो लॉ मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट इसमें, जो हमारे साथियों ने अमेंडमेंट इसमें पेश किए, बिल्कुल सही है, इसको फौरी तौर पे नाफिज होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि मैं आज अगर हम हुकूमत में है, कल अपोजिशन वाले उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, न किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है उसके साथ ज्यादती होनी चाहिए। और अगर इसी तरह ज्यादती चलती रह गई है तो हुकूमत की मशीनरी अफसरान कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। Thank you. Now I put the motion to the House. Minister Sahab,
do you want to say something? نہیں سر صرف ایک بات ہے کیونکہ اس میں امینڈمنٹس ہیں تو ٹائم تھوڑا لگے گا. ایک بات جو انہوں نے کہا نا ریٹائرڈ ججز وہ ہم نے نکالا ہے سر. ججز لگیں گے چیف جسٹس آف کنسرنڈ ہائی کورٹ کی طرف سے تاکہ وہ بالکل سرونگ جج ہوں گے, آزادی سے خود مختاری سے کام کریں. ہم اس نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی NRO نہیں لینا چاہ رہے, نہ لینا چاہ رہے ہیں نہ دینا چاہ رہے ہیں. اور جو باقی تحفظات ہیں وہ ساری امینڈمنٹس میری نظر سے بھی گزری ہیں. کل چترالی صاحب نے کہا کہ یہ دکھایا نہیں گیا سر, اس کی ٹائم لائن بتا دیتے ہیں. یہ 8 نومبر 2021 کو لے کیا گیا اور کمیٹی کو بھیج دیا گیا. کمیٹی نے کافی ٹائم لیا لیکن پروگریس نہیں ہوئی اس میں. بار کیف 23 مئی کو یہ یہاں پہ سر لے کی گئی تھی رپورٹ, اور اس کے بعد ہی اس میں کوئی 24-25 امینڈمنٹس آئی ہیں. میرے خیال میں چترالی صاحب کی وہ نظر سے نہیں گزر سکا, شاید اگر ہوتا تو یہ بھی ڈال دیتے. چترالی صاحب, آئین پاکستان کے تحت یہ پارلیمان کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ اسلامی قوانین کے منافی ہے. اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے ایون امینڈمنٹس کے باوجود جو کہ اسلام سے منافی ہو. نیتیں صاف ہوں تو انشاءاللہ سفر آسان ہو جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا سر کہ ٹیک اپ کیا جائے, آگے امینڈمنٹس بھی ہیں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq, MNAs. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this Act shall come into... Clause 2 mein kare se. This Act... Please. This is clause... This is clause 1 hum lenge aakhir mein. Aap clause 2 ko kare. Isme amendment padhe hain. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in Subsection 2. Now Subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A. All matters pertaining to federal, provincial, or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation. Clause B. Decisions of federal and provincial government, cabinet, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, CCI, National Economic Council, NEC, National Finance Commission, NFC, Executive Committee of the National Economic Council, EACNIC, Central Development Working Party, CDWP, Provincial Development Working Party, PDWP, Departmental Development Working Party, DDWP, the State
the State Bank of Pakistan and such other bodies except where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision. Now moving to subclause C. Any person or entity who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office except offences falling under clause 9, 10, 11 and of subsection A of section 9. Clause D. Procedural lapses in performance of any public or governmental work or function, project or scheme unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public or governmental work or function, whether directly or indirectly on account of such procedural lapses, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report, or opinion rendered or given by a public office holder or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material benefit from that decision, advice, report, or opinion, whether directly or indirectly, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. And F. All matters which have been decided by or fall within the jurisdiction of a regulatory body established under federal or provincial law. Section 3. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons transferred to concerned authorities, departments, and courts under respective laws. कौन सी वाली? Now I'm moving number 3. ये fourth line दोबारा पढ़ें. Fourth line subclause की या 3 की? Clause 3 की. Clause 3 की. Janaab Speaker, इसकी fourth line substitution of section substitution. No. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigation, यहाँ से शुरू करें. जी. Which you missed. मैं ये शुरू से पढ़ता हूँ. हाँ जी. शुरू से पढ़ दें. जी. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in clause A of subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments, and courts under the respective laws. Thank you. Okay. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose that. We have vetted this amendment. We have received the advance copy. It is in line with the recommendations earlier made by the parliamentarians. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS.
Now, I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee, for Clause 3, the following shall be substituted, namely, in the ordinance for Section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions, in this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offense triable under this ordinance, or is subject of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B, appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking, or any other organization set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government, and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C, asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D, associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts of, for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2, any association of persons, body of individual, partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which has been promoted, floated, established or run by the accused, whether singly or jointly with other persons. Subclause 3, a trustee of any trust declared by the accused, or which the accused is also a trustee or a beneficiary. And 4, a benamidar. Subclause DA, benamidar. Benamidar means a person who ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation, a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E, Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in Section 6B hereafter. Subclause F, Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA, Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under Section 25A. Subclause G, Court means accountability code established under Section 5A of the Ordinance. Subclause H, Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under Section 5A of this Ordinance. Subclause J, Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K, National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance hereinafter referred to as NAB. Subclause L, freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling, or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court
or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, subclause 1, has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2, is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister, Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M. Subclause M. Is or has been the Chief Minister, Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister, advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General, Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a Provincial Minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. As has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A. Is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein, and subclause 6 has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offense means the offenses of corruption and corrupt practices and other offenses as defined in this ordinance, and includes the offenses specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate
or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction or control thereof. Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled, or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office. And clause R, willful default. Willful default. A person who or a holder of public office is said to commit an offense of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return, or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office, provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return, or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance
for section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister. 5A, I'm moving it. Yes, please. I'm still read it continuing, out. Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5. There is an amendment in clause 5 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amanes. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in clause 5 for the proposed subsection B of section 6, the following shall be substituted, namely, clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, subclause 1. There shall be a chairman, National Accountability Bureau, to be appointed by the federal government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the chairman, the name 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the parliamentary committee appointed under clause 3, which may confirm any one name for appointment as chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the parliamentary committee. Clause 3. The parliamentary committee under clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches, based on their strength in Majlis Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that parliamentary committee shall recommend the name of the chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the parliamentary committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the federal government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon the expiry of the term of chairman and till the appointment of the new chairman, the deputy chairman shall act as chairman, and in his absence, federal government shall appoint an acting chairman
from among the senior officers of the NAB. Clause 6. The chairman may, by writing under his hand, addressed to the federal government, resign from his office. I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر میں نے یہ امینڈمنٹ دیکھی ہے, اچھا کیا ہے انہوں نے کہ ایک میکنزم دے دیا. پہلے جب اتفاق رائے لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف ہاؤس میں نہیں تھا ہوتا تو ایک عجیب صورتحال ہوتی تھی. دوسرا ایک اور اچھی چیز ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ امپیکٹ کیس کی روشنی میں فیڈرل گورنمنٹ از ایکچولی دی الیکٹڈ باڈی, آپ کی جو ہے اختیار اس کا اپوائنٹمنٹ کیا ہے وہ پریزیڈنٹ کی بجائے. We don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I'm going to move the amendment in this clause, can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, جب بھی کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے, جب تک اس کی ایفیکٹیونیس اس کی تب پتہ چلتا ہے جب کہ اس کا ہم پریکٹیکلی امپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب شروع دن سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک آمر کا لایا ہوا مسودہ ہے اور یہ انتقامی طور پہ استعمال ہوگا اپوزیشن کے خلاف, اور ان کے ویژن کی میں داد دیتی ہوں اور سب اس کے گواہ ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے وہ اپوزیشن. جناب اسپیکر, ہر قانون کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اس قانون کو ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے اس کا استعمال دیکھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ قانون سرے سے ختم ہی کر دیا جائے, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ اس وقت قومی حکومت بنائے ہوئے ہیں, ان کی مشاورت سے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. تو ہم ایٹ دا میکسیمم تو ختم کرنے کے بارے میں ہماری رائے تھی, لیکن ایٹ دا منیمم ترامیم کے حد پہ ہم نے اس میں ترامیم دی ہیں. آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ نیب کے قوانین کو پچھلی حکومت نے, جو کہ عمران خان نیازی کی حکومت تھی, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, انہوں نے شخصی بنیاد پہ اس قانون کا جس طرح استعمال کیا گیا, جس طرح ایک شخصیت کو مد نظر رکھ کے آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کے آئے. کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس میں ہی شی کسی کا ذکر نہیں ہوتا, وہ قانون ہوتا ہے, وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو ان تضادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اس میں ترامیم دی ہیں جو کہ یہاں پہ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ میری جماعت کا موقف تھا جو کہ پیش کرنا انتہائی ضروری میں نے سمجھا ہے. شکریہ جناب. منسٹر فار پلیز پیش کیجیے. Sir, I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word president, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں نے ایگزامن کیا تھا کیونکہ ایک انہوں نے سبسٹیٹیوشن ساروں نے بیٹھ کے شاید یہ امینڈمنٹس دیکھی ہیں. صدر سے وفاقی حکومت کو یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو جانے سے پارلیمانی نظام جمہوریت کی جو روح ہے سر اس کے یہ عین مطابق ہے. Now
I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill. Clause 6. There is an amendment in clause 6 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatma to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely 1A. In subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3. The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B. In subsection A in clause 5 for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C. The existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज किया है, फेडरल गवर्नमेंट की सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offense of corruption and corrupt practices. 1. If he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward, such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal Code, for doing or for bearing to do any official act, or for showing or for bearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest, or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things, or pecuniary advantage. Or 5.
If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses, or acquires rights or title in assets substantially disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by district collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offense under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offense of misuse of authority unless it is proved through material evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3. That the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7. Omitted. 8. If he commits an offense of willful default, or 9. If he commits the offense of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offense under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offense of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he, in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney, or agent, commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts, or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offense as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498, and 498A of the Code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offense against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused, and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो, और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। We must appreciate the mover कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है. We don't oppose it. Now, I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 7A. There is an amendment for insertion of new clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 7, the following new clause shall be inserted, namely 7A, Amendment of Section 10, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 10A, in subsection A, for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B, in subsection A, for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under Section 382 BOF, the code, and C, subsection D shall be omitted. G, Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, जी. It's quite reasonable, जी. और ये भी उसी हवाले से उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khwaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after Clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 7B, omission of Section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance Section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you oppose I it? don't oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendments बनाई है, सर, उस scheme में fit in होता है. I don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दे. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोले, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 9, for the proposed Section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offenses, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offense under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B,
The court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C. Where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D. In respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E. Notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offense triable under this ordinance, the chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same. Minister for Law and Justice, do you oppose it? نہیں سر یہ فیئر اناف ہے جی. اس میں ایک تو وہ ایک نارملی ختم کی گئی سر, 30 دن تھا قانون میں, میں نے دیکھا ہے. کورٹس بھی کہتی تھی کہ آج تک سر جب سے نیب بنا ہے 30 دن میں کوئی ریفرنس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا. 1 سال ریزنیبل ٹائم ہے تاکہ قانون سے مذاق نہ کیا جائے, اور جو دو باقی ترامیم ہے وی سپورٹ اٹ. اس کلاس کو Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, Amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 18A, in subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offense under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B, in subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C, subsection E shall be omitted, sir. D, in subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? جی سر میں نے دیکھا ہے, یہ پھر بڑی جائز بات ہے. سر انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں تھا, اور سال ہا سال لوگوں کو اس چنگل میں پھنسا کے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا. نیب نے 4 سال بھی انکوائریز کی, انویسٹیگیشنز بلایا بھیج دیا, بلایا بھیج دیا. اس قانون کے ذریعے 6 ماہ کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ نے انکوائری انویسٹیگیشن 6 ماہ میں مکمل کرنی ہے, تاکہ کسی معصوم شخص پہ یہ تلوار جو indefinitely نہ لٹک سکے. I support this, sir. Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill.
There is an amendment for insertion of new clause 9B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. شکریہ سر. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں قومی احتساب ترمیم دوم بل 2021 میں حسب بالا شامل کردہ شک 9 الف کے بعد حسب ذیل نئی شک 9 بے شامل کر دی جائے گی، یعنی 9 بے آرڈیننس نمبر 18 بابت 1999 دفعہ 21 کی ترمیم آرڈیننس میں دفعہ 21 میں شک دال میں نیم شرح کی بعد لفظ اور کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد شک زے حذف کر دی جائے گی. شکریہ. Minister for Law and Justice, do you oppose it? جناب اسپیکر، آج مجھے اپنی اردو سے کم علمی کا بہت شدت سے احساس ہوا ہے. اگر تو یہی صحیح ترجمہ ہے جو انگریزی میں نے پڑھا ہے, ڈونٹ اپوز اٹ. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9B stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9C standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. شکریہ جناب اسپیکر. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں قومی احتساب ترمیم دوم بل 2021 میں حسب بالا شامل کردہ شک 9 بی کے بعد حسب ذیل نئی شک شامل کر دی جائے گی، یعنی 9 جیم آرڈیننس نمبر 18 بابت 1999 دفعہ 23 کا حذف کرنا آرڈیننس میں دفعہ 23 کو حذف کر دیا جائے گا. شکریہ. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No sir, I don't oppose it. اور یہ سر ذرا آسان بھی تھی اردو. Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9C stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9D standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the section 24 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance for section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence. Or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offenses under this ordinance. B,
if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offense or offenses as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C. The provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D. Notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other person accused of an offense is arrested by NAB under this ordinance, NAB shall, as soon as may be informed, him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances of the case, be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ایگزامن کر کے ہی آج جو شروع میں تھوڑا سا بیان دیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ مس یوز ہوئیں، ان میں اریسٹ، ڈیٹینشن اور ریمانڈ تھا. تو ہمارے ان ساتھیوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ جو امینڈمنٹ تیار کی ہے. ریمانڈ کی مدت 90 دن سے 14 روز کر دی گئی، جو کہ پورے پاکستان میں دیگر جرائم کے لیے اور سنگین ترین جرائم کے لیے بھی 14 دن ہے. اسی طرح سر اس میں انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا کہ جو اریسٹ کے لیے گراؤنڈز کیا ہوں گی، کہ کب اریسٹ کرنا ضروری ہے. یہ عدالت عظمیٰ نے 7 رکنی اور 5 رکنی 2 ججمنٹس دی، اور انہوں نے کہا ہر کیس میں یہ شرط نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ادھر کیس ہوا ادھر گرفتاری ہو جائے. تو یہ وہ سیف گارڈز ہیں جو آئین پاکستان دیتا ہے، جو عدالتوں نے دیے تھے. تو I support. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those جی اسلم بوتانی صاحب، آپ اپنے مائک پہ جائیں. سر جو سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ تو پھر نیب کہے گی ہمارے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں. تو ہمیں، میں منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ سفیشینٹ گراؤنڈز کو ایلیبوریٹ کریں کہ جی کیا ہے نا سفیشینٹ گراؤنڈز نا. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، will you explain it? کریں سر اس کی. میں نے سر صبح ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بالکل ایگزامن کیا. سفیشینٹ گراؤنڈز جو بطانی صاحب بہت ساری کیسز میں، بے تحاشا مقدمات میں اور قوانین میں بیان کی گئی ہیں، وہ چیز سفیشینٹ گراؤنڈز میں آئے گی جس کو ثابت کرنے کے لیے کامن سینس کے ساتھ جو آپ بات کریں. وہ ایک مثال مثلاً لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. اب اس کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈز یہ ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہم نے نوٹس دیا، پھر یہ ثابت کریں کہ نوٹس اس تک پہنچا، پھر یہ ثابت کریں کہ نوٹس وصول کرنے کے باوجود اس نے تفتیش جوائن نہیں کی. Order in the تو یہ House. سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں. Honorable سر یہ member. میں نے ایگزامن کیا اور اس کے بعد سر نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر دیکھیں مس یوز، سر جنہوں نے مطلب نکالنے ہوتے ہیں وہ تو آسمانی صحیفوں سے بھی نکال لیتے. نہیں سر یہ آئین کے منافی کوئی چیز ہم نہیں ڈال سکتے قانون میں. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا اختیار ہے کہ وہ مناسب اپروپریٹ کیسز میں گرفتار کرے. میں نے دیکھا ہے موورز نے بڑی محنت کی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریسنٹ ججمنٹ ہے غلام حسین کیس ہے 7 ججز ممبر کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہر کیس میں نہ گرفتار کریں اور اس اختیار کو رن آف مل کیسز میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ اس کے عین مطابق. Thank you. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment
for insertion of new clause 9E, standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 Ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the proviso shall be added, namely, provided that the statement or witness of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر یہ ایک اچھی تجویز ہے اور اس پہ سی آر پی سی کا جو قانون ہے ہمارا وہ بھی بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہے عدالتی فیصلے. سر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن میں لوگوں کے خلاف مقدمہ بنایا, اس میں سے ایک بندے کو لالچ دیا کہ آپ وعدہ معاف بن جاؤ, اس کو گھر بھیج دیا اور اس کی شہادت کی بنیاد پہ باقی سب کو پکڑ کے بٹھا لیا. ضابطہ فوجداری کی جو قانون ہے وہ کچھ فرق ہے, اس کا اس کے دوسرے کے کیس پہ فرق نہیں آتا, اور اسی وجہ سے اس کو ان کانسوننس ود دوز لاز کیا گیا ہے. میں نے ایگزامن کیا سر, we don't oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F, standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, amendment of section 26 Ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted, namely 26, a tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether a principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent trial. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it?
جی ٹھیک ہے سر، یہ واقعی اگر کانسٹیٹیوشنل سکیم کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق ٹھیک ہے. اگر آپ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے 62F میں اور اس میں جو دیے گئے ہیں سارے جو ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈز ہیں ان کے مطابق بھی ہے. اور دوسرا یہ ویسے بھی سر گارنٹی کرتا ہے کہ جو ٹینڈر آف پارڈن کے حوالے سے باقی راج الوقت قوانین ہیں ان سے یہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. I don't oppose it, sir. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9G, substitution of a Section 28, Ordinance 18 Roman of 1999 in the Ordinance for Section 28, the following shall be substituted, namely 28, appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A, the National Accountability Bureau may in such manner and on such term and conditions of service, efficiency, discipline, and conduct, etc., as may be prescribed by rules, appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B, the National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants, and experts on payment of such fee or remuneration as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose ٹھیک ہے it? سر، ان کی انٹرنل جو ورکنگ ہے اس کی ایفیشنسی کے لیے ہے. دیکھیں سر یہ we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely amendment in Section 32, 10A amendment of Section 32 Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, Subclass A, in subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and clause B, in subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in section 426 of the code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? میرے خیال میں ایک تھوڑا وہ پڑھنے میں it is مشتاق صاحب 18 ہے جی. آرڈیننس آ گیا جی اوپر. یہ 10A میں 18 وہ 28 پڑھا گیا تھا. یہ 18 ہے سے 18 پڑھا گیا. اگر تو 18 کی ہم ظاہر ہے اسی میں امینڈمنٹ آ رہی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے سر, اس میں پہلے ہائی کورٹ میں اپیل 10 روز کے اندر فائل کرنا ہوتی تھی. سر جو کوئی بندہ پابند سلاسل ہے اس کے خاندان کے لیے وکیل ارینج کرنا,
کاغذات پورے کرنا ٹائم بہت تھوڑا تھا، اسے 30 دن کیا گیا ہے، جو کہ بہت سارے مقدمات جو کہ ایون عمر قید کے سزائے موت کے متعلقہ ہے ان میں بھی 30 دن ہے۔ اور دوسرا، ضمانت کا ہائی کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سزا اگر سمجھے ہائی کورٹ کہ وہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہے تو پینڈنگ اپیل وہ باقی جس طرح پورے ملک کے قیدیوں کو یہ سہولت ہے کہ ان کی سزا معطل کر سکتی ہے، معطلی کی پاورز دی گئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ قرین انصاف ہے۔ آرٹیکل 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے سب شہریوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں۔ We don't oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. شکریہ جناب اسپیکر۔ میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں قومی احتساب ترمیمی دوم بل 2021 میں بالا شامل کردہ شک 10 الف کے بعد حسب ذیل نئی شک شامل کر دی جائے گی، یعنی 10 بے آرڈیننس نمبر 18 بابت 1999 دفعہ 33 دال کی ترمیم آرڈیننس میں دفعہ 33 میں دال میں لفظ صدر کو الفاظ قومی اسمبلی اور سینٹ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ Minister for Law and Justice, do you oppose it? جی، پہلے قانون میں جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کرتے ہیں، اور فاضل اراکین یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سینٹ اور قومی اسمبلی کو پیش کی جائے جو کہ سب سے بڑے منتخب مقتدر ادارے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بشمول حکومت کے۔ No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10B stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. Ji, Minister for Law and Justice, do you oppose it? جناب اسپیکر، آج فاضل رکن قومی اسمبلی نے واقعی کچھ بڑی ہارٹننگ اور دل کے قریب امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہیں۔ یہ سر وہی بات ہے کہ آپ اگر کسی کی کردار کشی کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے سند لے گا کہ میرے خلاف؟ سر، دوران انکوائری اور انویسٹیگیشن یہ وتیرہ رہا ہے نیب کا کہ ان کے ترجمان اخباری بیانات اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں اور اس کے بارے میں اب یہ تفتیش ہو گئی ہے۔ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کسی شخص کے آئینی حقوق کے اوپر زیادہ ہے اور اس کی شہرت کو داغدار کر دیا جائے اور 2 ماہ 3 ماہ بعد کہہ دیا جائے کہ جی ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، یہ بے گناہ ہے، تو انکوائری بند کر دی جائے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ We don't oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes.
All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted, and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the ordinance after Section 33F, substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, punishment for making public statements. Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year, but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ٹھیک ہے سر, یہ جو مس یوز ہوتا ہے پارس کا اور اس حوالے سے زیادتیاں کی جاتی ہیں, اس پہ ایک چیک ہے اس کلاس میں. I don't oppose it. جی. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. شکریہ جناب اسپیکر. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں قومی احتساب ترمیم دوم بل 2021 حسب بالا اضافہ شدہ شق 21 کے بعد ذیل نئی شق کا اضافہ کر دیا جائے گا, یعنی آرڈیننس نمبر 18 بابت 1999 دفعہ 34 کے تحت آرڈیننس میں ضلعی دفعہ 34 اسب ذیل سے تبدیل کر دیا جائے گا, یعنی قواعد واضح کرنے کے اختیار وفاقی حکومت ایکٹ اعضاء کے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری جریدے میں ایک اعلامیے کے ذریعے قواعد واضح کر سکتی ہے. شکریہ. No, جی Minister for Law and Justice, do you oppose it? جی سر, یہ رول میکنگ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کے بارے میں ہے. I don't oppose it. جی. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely 14, amendment of section 36, ordinance 18 of 1999. In the ordinance in section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence,
The person responsible shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस. जी सर, मैंने एग्जामिन किया था जी, ये कई और कवानीन में भी है कि जो वेक्शेशस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा जो है बदनीति की बुनियाद पे तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरियत से क्या बेहतर नहीं है कि जिसने ये सारा कुछ किया है वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे? और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है. तो आई सपोर्ट इट. ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को गलत केसेस में अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा. Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जाननी है, जो बाकी काफी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है. आई डोंट अपोज इट जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. There is an amendment in clause 1 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. The last, it was actually clause 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट्स जो हैं तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश की और इस ऐवान का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया. जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it जी. No opposition. No. I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted, and Clause 1, Preamble and short title as amended stands part of the bill. Shiza Fatma Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 17, clause 9F, section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, tender of pardon. A, notwithstanding anything contained in the code at any... Proviso padhe iska. Sirf provide, theek hai. Usme hi error hai. Provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. موورز نے اسے اگر ڈیلیبریٹ کر کے اس طرح سے پیش کی تھی اور یہ ٹائپو کہتے ہیں اس ایوان کی نظر میں. اگر موور کی جو اصل روح تھی اس کو بنانے کی اس میں 10 ہے تو آئی ہیو نو objection جی. اس کو اگر پڑھا جائے 10 پڑھا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. Okay, stands corrected. Please correct it. Item number 9. Senator E'azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. Minister for Parliamentary Affairs. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. جی بہت شکریہ. میری گزارش ہے اسپیکر صاحب کہ عدم اعتماد کے دوران جو ہمارا اسمبلی کا سٹاف ہے انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے اور رات دیر تک یہ اجلاس کی کارروائی کو چلاتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ 12-1 بجے تک رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ان کو 1 ماہ کا بونس دیا جائے. Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ابھی جو اس معزز ایوان نے Order in the House, please. The leader of the House is speaking, and please آپ اپنی chairs پہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. Thank you. جناب پرائم منسٹر صاحب. 10 اپریل 2022 ایک تاریخ ساز دن تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئین اور قانون کی روح کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کامیاب ہوئی اور آئین کے مطابق اس ایوان کی منشا اور ووٹوں کے مطابق ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئی. نہ دیواریں پھلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں
اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا. جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا. کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے. ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے. اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی. اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں. یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر
رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی، اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ دھرمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کوروٹ میں تھا، جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی، سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ، تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے. 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں. جناب اسپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے. اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ کل جو مسافر جو سفر کر رہے تھے آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے یہاں پر موجود خرم دستگیر. ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے. اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا. میرا دل پسیج گیا. ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے
جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں. جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے. لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا، اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا. اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی. جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا. بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنے تو میں تیار ہوں. اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات. یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں. جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان، مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے. یہ کمپٹیشن تھا بالکل. آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی. یہ it is an irrefutable evidence, fact، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا. ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا، اس نے ہمیں کاپی کیا. آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب، اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب. کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا، تمام قدریں ختم کی. ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے. اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے. جہاں اسپیکر، آج تک سنتے آئے اسکولوں میں کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا جو 5 ایئر پلان اس کو چرایا اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیا. ہمارے پلان لوگ چرائیں
اور امپلیمنٹ کریں اور ہم پلان بنا کے اس کی تباہی کر دیں. یہ جناب اسپیکر یہ سنگین مذاق اب مزید جاری نہیں رہ سکتا, اس کو ختم ہونا ہوگا. اور جناب اسپیکر ہم سیاستدان ہیں, سیاستدان مل کر بات کرتے ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اس کو گفتگو کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور کبھی تلخ نوائی بھی ہوتی ہے, صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں, پرسوں لاہور میں جو اسلحہ جو پکڑا گیا تھا وہ کس کام کے لیے تھا؟ وہ اسلام آباد آ رہا تھا, اور ایک سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ ابھی اسپیکر دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہادت قبول کرے, اس کے سینے پہ گولی لگے اور اس کے اوپر طنز کی جائے. یہاں ذکر یہ آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کہ یہ معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے, جو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کو جس طرح کھلی چھوٹ ملی وہ ہر طرف جا کر اس نے تباہی بچا دی. تو آج اگر ہم یہ لوگ اس ملک کے عظیم باشندے ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے ایک کمر باندھ لی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور یہ حالت بدلنی ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے, پھر آگ لگاؤ. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپنا دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی, اور لوگ نہ جانے کس طرح محنت کر کے مالیوں نے وہ باغ لگائے, پھول کے گلدستے اگائے, اور کس طرح ان کو کل اجاڑا گیا. جہاں اسپیکر یہ ہے وہ حالات جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہیں وہ حالات جس میں 3.5 سال اس اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے اس کو گالی بنا دیا گیا, اس کا نام گالی رکھ دیا گیا. تو جناب اسپیکر میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آج محترم آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, مولانا اسد صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار اختر بینگل صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار خالد مکسی کو فیصلہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری صادق نے فیصلہ کرنا ہے, 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے فساد کی طرف جانا؟ جی اپنا میرے بھائی ایم کم سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے. جناب اسپیکر میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا, اور جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں, اور 126 دن دی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. جہاں اسپیکر آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا, اور جس طرح جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل
انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی. مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں. جہاں اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا. جہاں اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا, پودوں کو کاٹا, ان کو مسل دیا گیا. جی آگ لگائی, جلایا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے, بیواں اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے, ان کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے, لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو, حکمت سے کام لو, عقل سے کام لو. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے, یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کیا خانے میں جانا ہے. یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش سے کرنا ہے. تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے. جناب اسپیکر میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس, رینجرز, ایف سی, ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے, ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے, میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور لاہور میں وہ شہید سپاہی, ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے. اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا
ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج کا سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامن کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی حوصلہ بڑھے، ان کو ہمت ہو کہ ہر اچھے کام کے لیے حکومت وقت ان کی پشت پر ہے۔ جہاں اسپیکر، شہیدوں کے جانے کا دکھ، ان کے اہل خانہ سے ہم سب تعزیت کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میٹروز کی تعمیر بھی پھر ہو جائے گی، ہم نے پہلے بھی تعمیر کی تھی، انہوں نے تخریب کی، پھر ہم تعمیر کرتے جائیں گے، جتنی بار یہ جلائیں گے ہم اس کو دوبارہ بناتے رہیں گے۔ لیکن یہ سفر کب تک، یہ مذاق کب تک، یہ میرا وطن، یہ میرے وطن کے 22 کروڑ عوام کب تک اس سنگین مذاق کو یہ جھیلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ سوال، چپتا ہوا سوال، جس کا جواب آج اس معزز ایوان نے دینا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے، یہ کوئی بہت ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، جب دہشت گردی کے ہاتھوں اس قوم کے ہزاروں نوجوان، آج بھی جب آپ کسی سڑک پہ جاتے ہیں تو کوئی اگر بیچارہ وہ معذور ہے تو شاید کہ اس کو دہشت گردی کے زمانے میں کسی دہشت گرد نے بم پھینکا، اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، کٹ گئی۔ اگر کہیں کوئی ماں اگر اپنا بستر مرگ پہ دراز ہے تو وہ علاج نہ کرا سکی، اس لیے کہ دہشت گردی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کو کر تو دیا گیا، لیکن گھر والوں پہ علاج کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہ ہیں وہ عظیم قربانیاں جناب اسپیکر، ہزاروں پاکستانیوں نے دی ہیں، سپاہیوں نے دی ہیں، پولیس کے، افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں، ان کے بیٹوں نے دی ہے، لا انفورسنگ ایجنسی نے دی ہیں، پورے چاروں صوبوں کے عوام نے دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے عوام نے دی ہیں، جو کہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر یہ جنگ لڑتا رہا دہشت گردی کی۔ تو آج اس کے بعد پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے جائیں جناب اسپیکر، جہاد کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف، دشمن کے خلاف، کس کے خلاف جہاد کے نعرے لگائے گئے جناب اسپیکر؟ یہ ہے وہ سوال۔ اگر اس کا جواب اس قوم کو نہ ملا اور اس ایوان نے نہ دیا تو پھر خدا نہ خواستہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہے ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہاں پر پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے اور مذہب کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑا کبھی اور کوئی فعل ہو نہیں سکتا۔ اس فعل کا جتنی شدت سے یہ ایوان اس کی مذمت کرے جناب اسپیکر، وہ کم ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آج اس بات کے خلاف اور کل کے واقعات کے خلاف یہ ایوان ایک قرارداد منظور کرے، اس کی بھرپور مذمت کرے، اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت ہو اس کو پورا اختیار دے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ بھرپور آگے بڑھے۔ اور جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کو بالکل سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جوائنٹ سیشن بھی ہے، میں اپنی بات کو میں بہت قریب لے آتا ہوں تاکہ جوائنٹ سیشن کے اوپر یہ اجلاس جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ جناب اسپیکر،
میں یہاں پر محترم عظیم مجاہد یاسین ملک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیے شومی قسمت، کل 25 تاریخ کو یہاں پر گراؤ جلاؤ کی تحریک ہو رہی تھی اور عمران نیازی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کس طرح اس نے اپنے دور کے آخری دنوں میں سبسڈی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود تیل اور پٹرول کی قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا تاکہ جب یہ آئیں گے تو ان کو اگر قیمتیں بڑھانی پڑیں گی تو میں 25 تاریخ کو اس کا ایک اور میں شوشہ چھوڑوں گا کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دی. جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، کسی کے لیے دال سستی کرتا، کسی کے لیے آٹا سستی کرتا. اس نے، میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں اس نے بند کر دی، جہاں پر علاج مفت ملتا تھا اس نے بند کر دی، جہاں پر ایکس ریز فری تھے اس نے بند کر دیا، پی کے آئی کو تباہ کر دیا. اور جناب اسپیکر، جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں، وہاں پر فری علاج تھا، اس کو بند کر دیا، زندگی تنگ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے. یہ یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسین ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کرنا ہے. تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا. پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس ہے. پتھر دل جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرم ساری ہو. انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے. وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں. ان کا نام تھا حق صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق. He was one of the founding member of this party. جناب اسپیکر، ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے. اگر وقت نہیں تھا ملا گالی گلوچ کے علاوہ، کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے. یہ وہاں نہیں گئے. جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسین ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی. اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے وہ مینٹیلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ، پست سوچ
جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسر ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسر ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسر ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بلائے گا. جناب اسپیکر، میں بالکل ختم کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے. جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا. اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے. اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا. ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن. اور انشاءاللہ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے. ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے. ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے. ہم ہر چیز کر گزریں گے. ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 27 مئی 2022 دوپہر 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.